اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے، سزا دینے کے لیے، عمران خان کو بے دست و پا کرنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے، سرنڈر پہ لانے کے لیے، سرنڈر پہ مجبور کرنے کے لیے جنرل عاصم منیر کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے تھے۔ وہ آپ یہ دیکھیں کہ میں دہشت گرد ہوں، میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا، میری گاڑی کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میں نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا، کسی کا بٹن نہیں توڑا، تو میں دہشت گرد ہوں۔ اور بھی سینکڑوں لوگ ہیں جن کے اوپر ایسے مقدمے بنائے گئے ہیں۔ لاہوری کا مقدمہ دیکھ لیں، کون سا ڈاکٹر یاسمین راشد نے یا اوبر سرفراز چیمہ نے پولیس کی وین جلائی ہے یا انہوں نے کنٹینر کو آگ لگائی۔ تو یہاں پر مطلب چیزوں کو کرنے کے لیے کسی حقیقت کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر کو چونکہ، اور جنرل عاصم منیر کی جو ساری حکمت عملی ہے اس کے اندر ایک بنیادی ایلیمنٹ و عنصر جو ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ عنصر جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیاسی سے زیادہ جذباتی قسم کا ہے۔ جنرل عاصم منیر اپنی وجوہات کی وجہ سے، ان کی اپنی جو دماغی صورتحال ہے، وہ عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ ان کی یہ ایموشنل اور جذباتی ریکوائرمنٹ ہے کہ عمران خان ان کے سامنے سر جھکا دیں، عمران خان ان کے سامنے سرنڈر کریں، ان سے معافی مانگیں، دنیا دیکھے کہ عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ بچپن کے زمانے میں آپ سب نے ایک پروورب انگریزی کا ہے، اس کے بارے میں ایک قصہ سنا ہوگا۔ پروورب ہے when there is a will there is a way۔ جب آپ کو کسی چیز کی اشد ضرورت ہوتی ہے، بہت آپ کی خواہش ہوتی ہے، آپ اس کو اچیو کرنے کا راستہ بنا ہی لیتے ہیں۔ اس میں اگزامپل یہ دی جاتی تھی کہ کوا یا پرندہ جو ہے کہیں بہت جو ہے تھرسٹی ہوتا ہے، بہت پیاس سے بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور وہ ایک سراہی تک پہنچتا ہے، لیکن سراہی کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ اتنا نیچے ہوتا ہے کہ کوے کی چونچ جو ہے وہ اس پانی تک نہیں پہنچتی۔ پھر کوا سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، جنرل عاصم منیر سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکریاں لاتا ہے، ان کو سراہی میں ڈالتا ہے، اور پانی کا لیول بلند ہو جاتا ہے، اور جب پانی کا لیول بلند ہوتا ہے تو وہ پانی پیتا ہے اور ہنسی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو جنرل عاصم منیر میں کوئی ان کو توشہ خانے کے کیس کی یا ان کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عمران خان کے اوپر کسی بھی قسم کا کیس بنا سکتے ہیں، جیسے چیف منسٹر افریدی کے اوپر اس وقت کیس کیا ہے کہ وہ ریاست کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے اس قسم کے کیسز پاکستان میں جو ہیں بنائے جا سکتے ہیں۔ میں ایک اس میں اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ چند برس کے جو واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، گزشتہ 3 ساڑھے 3 برس کے، اس سے پہلے میں 100% کنونس تھا، میرا آرٹیکل آف فیتھ تھا کہ نواب قصوری کا جو قتل ہوا وہ یقینی طور پہ فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF نے کیا ہوگا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا حکم دیا ہوگا۔ آل مائی لائف جتنی بھی میں نے اس میں چیزیں پڑھی، حالانکہ بہت سے لوگوں کو شک تھا کہ شاید وہ ایک بنایا گیا ہوگا، اس میں سچائی ہوگی، آخر ان کو کس نے قتل کیا نواب صاحب کو، لیکن میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا رہا کہ قتل ہوا ہوگا، قتل بھٹو نے کروایا ہوگا، FSF کو یوز کیا ہوگا۔ میں نے بہت سی ایسی کتابیں پڑھی کہ جو کچھ میڈیا کو بتایا گیا تھا کہ بھٹو نے فائل کے اوپر لکھا ہے ایلیمینیٹ ہم، کل ہم، ختم کر دو، بہت سی چیزیں جو لوگوں کو میڈیا سے بتائی گئیں، جب لاہور ہائی کورٹ میں عدالت کے سامنے وہ کیس پریزنٹ ہوا تو ان میں سے کوئی بھی چیز ایویڈنس کے طور پہ نہیں رکھی گئی۔ وہاں ساری کی ساری ایویڈنس اسٹیٹ کی تھی، جس میں فیڈرل سیکیورٹی فورسز کی گولی چلائی، ہمیں حکم دیا، ہم نے اتنے فائر کارتوس کیے، اور اس میں وعدہ معاف گواہ لوگ بن گئے جن کو غالباً یہ خیال تھا کہ ہمیں وعدہ معاف گواہی اس لیے بنے تھے، جو وعدہ معاف گواہ جو بنے تھے ان کو تو جان بخشی ہو گئی، لیکن مطلب اس کی ساری پریمائز یہ تھی کہ FSF نے یہ سب کچھ کیا، ان کی گواہیاں اس کے اندر شامل تھیں۔ میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ یہ سچ ہوگا۔ جو کچھ گزشتہ 3.5 پونے 4 برس میں ہمارے سامنے ہوا ہے، اس کے بعد یقین مانیے مجھے شک ہے، یہ عین ممکن ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے احمد رضا قصوری کے والد صاحب کے قتل کا حکم نہ دیا ہو، کوئی اور دشمنی ہو، کچھ اور ہو گیا ہو، ان کو شک ہو ذوالفقار علی بھٹو پہ، انہوں نے کے خلاف FIR کاٹ دی ہو۔ یہ میرا جو اعتماد تھا سارا کا سارا پاکستان کے سسٹم پہ، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا، چند دن پہلے ایک بڑے ریسپیکٹڈ صحافی مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی اگر واقعی اسلام آباد میں اس قسم کی گولی چلی ہوتی، درجنوں لوگ یا 100 لوگ مر گئے ہوتے، تو ویئر آر دا باڈیز؟ تو لوگ اس طرح سوچتے ہیں، میں بھی ایسے ہی سوچا کر، یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹوٹلی جعلی مقدمے بنے، لیکن اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کیس کو دیکھ کے۔ اب اسی طرح ڈیٹیلز دیکھیں اس کیس کے اندر، حالانکہ اس سے آپ واقف ہیں، لیکن میں صرف ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیس سارا کا سارا جو ہے توشہ خانہ 2 کا، یہ اس چیز پہ پریمائز کرتا ہے، کنٹینجنٹ ہے، جس چیز پہ کھڑا کیا گیا ہے کہ اپریزر نے یہ گواہی دی ہے کہ عمران خان کے جو فارمر سیکرٹری تھے، پتہ نہیں ان کا نام کیا تھا، ان کا نام انعام تھا، اور اپریزر کا نام پتہ نہیں حسیب تھا یا کیا تھا، نام میٹر نہیں کرتا۔ تو عمران خان کے سیکرٹری نے ایک کمرے میں جا کے 30 منٹ اپریزر کو یہ کہا کہ تم نے اس کی قیمت میکسیمم، یہ جو ہیرے جواہرات یا جو بھی بلغاری کا سیٹ ہے، اس کی قیمت تم نے 5 ملین یعنی 50 لاکھ روپے لگانی ہے، کیونکہ یہ لینا چاہتے ہیں بڑے صاحب۔
عمران خان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، کچھ کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کی حکمت عملی کی ویکنیسز کا بھی ذکر کروں، لیکن عمران خان کا اور عاصم منیر کا جو جھگڑا بنیادی طور پہ کس چیز کا ہے؟ سیلف رسپیکٹ کا اور خودداری کا۔ عاصم منیر چاہتے ہیں کہ عمران خان سرنڈر کر دے۔ عمران خان نے سرنڈر کیوں نہیں کیا؟ بیکاز عمران خان ہے سیلف رسپیکٹنگ۔ کرپشن جب آپ کرتے ہیں تو پہلی چیز جس پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ وہ عمران خان جس کے نام کی، عمران خان نام کی برانڈ ویلیو اربوں روپے کی ہے، کیا کبھی آپ کنسیو کر سکتے ہیں کہ عمران خان کا سیکرٹری ایک اپریزر کو کہے کہ یہ ہمیں ہیرے جواہرات یا ہار وار لینا ہے، اس کی قیمت تم 50 لاکھ کی رکھ دو؟ یہ آصف علی زرداری صاحب کر سکتے ہیں، یہ نواز شریف کر سکتے ہیں، یہ مریم نواز کر سکتی ہیں، یہ کوئی اور لیڈر کر سکتا ہے۔ یہ اپنا مائنڈ اور اپنی مینٹلٹی عمران خان کے اوپر فریم کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کو بھی اپنی طرح کا ثابت کر کے دکھائیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی چیز کبھی ہوئی نہیں ہے۔ پھر یہ جو چیز کہتے ہیں کہ قیمت اس کی 8 کروڑ ہونی چاہیے تھی بلگری کے جیولر سیٹ کی، اور قیمت 5 ملین لگائی گئی اور عمران خان نے اس کا پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے دے کے اس کو لے لیا۔ دیکھیے، جتنے بھی سرکاری ادارے ہوتے ہیں جب وہ کسی بھی پروڈکٹ کی قیمت لگاتے ہیں تو وہ اس کی وہ ریٹیل پرائس نہیں لگاتے جس پرائس پہ وہ پیرس کی کسی دکان میں یا دبئی کے کسی مال میں اس چیز میں بکنا ہوتا ہے۔ ایک بیسک سٹینڈرڈ چیز ہوتی ہے، اگر یورپ میں بھی آپ اس کی اسیسمنٹ کریں گے، امریکہ میں بھی کریں گے، تو ایک چیز ہوتی ہے جسے مینوفیکچر سجسٹڈ ریٹیل پرائس، MSRP کہتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ پاکستان میں کسٹم ڈپارٹمنٹ ہول سیل کی یا چیزوں کی جو پرائسز اپنے کیٹلاگ میں رکھتا ہے وہ ان پرائسز سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ایک لے آدمی دیکھے گا کہ یہ کیلکولیٹر کی یا لیپ ٹاپ کی یا آئی فون کی کیا پرائس کسٹم نے لکھی ہوئی ہے اور کس پرائس سے وہ مارکیٹ میں بکتا ہے، تو وہ کہیں گے کسٹم والوں نے بہت ہی انڈر اس کی پرائسنگ کی ہوئی ہے، کیا کر رہے ہیں۔ اور خیر کسٹم کو تو میں ایک ریفرنس کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی پرائسز کم ہوتی ہیں۔ توشہ خانہ جو ہے پاکستان کا، اس کی تو گزشتہ 30 40 50 برس کی جو کنونشن اور روایت ہے کہ یہاں پر قیمتیں کم سے کم لگائی جاتی تھیں۔ جب ابو ذر سلمان نیازی نے اب سے بہت مہینے پہلے میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے ایک پٹیشن موو کر کے توشہ خانے کے ریکارڈز کی کچھ انہوں نے ڈیٹیلز نکلوائی تھیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے جن لوگوں کو یاد ہوگا کیسے یہاں سے شریف خاندان نے، زرداری خاندان نے، بہت سے افسروں نے، ملٹری اٹیشز نے، فیڈرل سیکرٹری نے کن کن قیمتوں کے اوپر چیزیں وہاں سے حاصل کی۔ عمران خان کے زمانے میں اس سے بہت بہتر قیمتیں لگائی گئیں۔ میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن، ویلاگر جو برطانیہ میں ہوتے ہیں، جناب عمران ریاض خان، اپنے ویلاگ پہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیسے توشہ خانے کی بہت سی ڈیٹیلز کے پہلے، آج سے کچھ سال پہلے تک شریف خاندان نے، زرداری خاندان نے اور جنرل صاحبان نے کس قسم کی چیزیں وہاں سے ریسیو کی، اس کی تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ گم ہو چکی ہیں۔ مجھے تو ویسے یہ شک ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف جب باہر جاتے ہیں اور جو تحفے وہ ریسیو کرتے ہیں، انہیں غالباً فیڈرل گورنمنٹ کے توشہ خانے کے اندر کبھی ان کو شامل کیا ہی نہیں گیا، وہ معاملات خود سے ہی طے کر لیتے ہیں۔ تمہارے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سارا کا سارا کیس جو ہے یہ کس نوعیت کا ہے۔ لیکن کیس کی ڈیٹیلز جیسا کہ میں نے شروع میں کہا بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہاں پر ایکچولی جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ اس کی سیاسی سگنیفیکنس کیا ہے، جنرل عاصم منیر نے یہاں پہ کیا کرنے کی کوشش کی۔ عاصم منیر کی شخصیت یہاں بڑی کھل کے آپ کی دفعہ پھر ان کے سامنے آتی۔ جنرل عاصم منیر کی شخصیت کے دو پہلو ہیں، یا تو وہ سرنڈر کر دیں گے اگر ان سے اپنے سے طاقتور شخص سے، اکائی سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ مکمل سرنڈر کر دیں گے، جیسا کہ انہوں نے امریکہ کے صدر جنرل عاصم منیر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کیا ہوا ہے، اور انہوں نے سعودی عرب کے فرما ربا کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے سامنے کیا۔ وہ جو تصویر ہے نا جہاں پر جنرل عاصم منیر شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک تشتری اور ایک پلیٹ کھول کے مختلف منرلز جو ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھا رہے ہیں، وہ تصویر جنرل عاصم منیر کی شخصیت کے اس پہلو کے کہ وہ سرنڈر کرنا جانتے ہیں اس سے بہت اچھی طرح وہ اس کو اجاگر کرتی ہے۔ دوسرا ان کا پہلو یہ ہے کہ جو میرے ہاتھ آ جائے اسے میرے سامنے سرنڈر کر دینا چاہیے۔ نہ وہ ٹرمپ سے نیگوشیٹ اوپر کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنے نیچے کسی کمزور کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نیگوشیشن جو ہے وہ ان کے ویژن کے اندر فال نہیں کرتا۔ یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سرنڈر کر دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا تین ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک 9 مئی 2023، ایک 26 نومبر 2024 اور ایک 13 اکتوبر 2025 مریدکے کا۔ جنرل عاصم منیر ہر دفعہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جس سے وہ باقی سب لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ اس قسم کی چیز کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ 9 مئی ہو سکتا ہے۔ 26 نومبر کو جس طرح سے گولی چلائی گئی اسلام آباد میں، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا فوج کے اندر۔ مریدکے میں جس طرح سے تحریک لبیک پاکستان پہ کیا گیا، جو میسیکر کیا گیا، وہ بھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ جنرل عاصم منیر تھنکس آؤٹ آف دا باکس، جس کو بزنس فرینڈس میں کہتے ہیں، ہی تھنکس آؤٹ آف دا باکس۔ وہ ایسی صورتحال اور سرکمسٹانسز پیدا کرتے ہیں کہ دوسرے کو ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ان کی بات جو ہے وہ ماننی پڑے۔ اور
میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ ان کے دشمن جو جنرل صاحب کے بہت مخالف لوگ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں ان میں شامل نہیں ہوں، لیکن ٹویٹر وغیرہ کے اوپر لوگ لکھتے ہیں منیرا مستری. آئی ڈو ناٹ نو کہ ان کو منیرا مستری کیوں لکھتے ہیں، یہ کس قسم کا کنٹمپٹ ہے.